قافلہ تیار ہو گیا اور یہ جنگی موقع کے بعد ہوئی. کبھی اکثر بیان کریں گے ہمیں موقع رہا ہوئی جیسے بھی موقع شہید ہوئے. تو اس کے بعد یہ ہوئی ہے کہ یہ 15 دن کا سفر تھا. یہ شام سے پڑا مدینہ سے چلے سرکار اپنے صحابہ کرام کے ساتھ لے کے 15 دن کا سفر تھا جانے کا، 15 دن واپسی کا، اور پھر 20 دن وہاں قیام کرنا. کے دوران 20 دن سرکار نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ وہاں قیام فرمایا. 15 دن جانے کا سفر، 15 دن واپسی کا سفر اور 20 دن وہاں قیام فرمایا. تو جانے والوں نے جو دولت مند تھے ظاہر عورتوں کو جلدی یاد رکھتی ہے یہ حقیقت نہیں ہے. آج بھی ایسی ہے جو پیسے والا ہو دولت مند ہو وہ تو ظاہر کسی کے بعد نہیں چلتا. گھر میں بھی اے سی لگے، گاڑیوں میں بھی اے سی، آگے آفس پہنچے گا تب اے سی. تو جب ہم جیسا مزدور بندہ ہوتا ہے وہ سے گرمی نہیں لگتی. ایسے کہنا لگتی ہے مگر برداشت. جو غریب آدمی ہوتا ہے مزدور طبقہ ہوتا ہے لگتی اس کو بھی ہے مگر برداشت کرتا ہے. اور یہ پاکستان کی گرمی نہیں تھی، عرب کی گرمی کی بات ہو رہی ہے. آسمان جیسے آگ برسا رہا تھا، زمین ابل رہی تھی، آگ اور اس دور میں جنگ کے لیے جانا اتنا مشکل. مگر جن کا جذبہ تباہ ہو بظاہر نہیں اور کمزور ترین بندہ جناب ابوبکر مبارک نہیں ترین بندہ، مگر جس کے ساتھ اللہ کے رسول کی دعائیں ساتھ ہوں وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا. اس کا جذبہ ہمیشہ سے جوان رہتا ہے. کبھی فرمایا تھا رحم اللہ ابادار، رحم اللہ ابادار، اللہ ابو ذر پسند فرمایا یمشی وحدہ یعود وحدہ ویبعث وحدہ. رحم اللہ ابادار یمشی وحدہ یعود وحدہ ویبعث وحدہ. اللہ ابو ذر رحم فرمائے اکیلا چلتا ہے، اکیلا مرے گا، تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو جانے والے چلے اور انہوں نے نہیں جانا تھا، گرمی کا بہانہ کر کے بیٹھ گئے. گرمی تو ہے ہم کیسے جائیں. اور جو جا رہے تھے ان کے پاس سواری کا وقت بھی نہیں تھا. پیدل اتنا لمبا سفر، 15 دن کا سفر اور پیدل جانے والے، کیونکہ اکثر کے پاس سواری نہیں تھی. 2-3 دادا جیسے بھی سوار ہوتے تھے وہ ایک ہی ہوتا تھا. پھر وہ ادھر گئے باقی سوار ہوئے اس طرح کر کے. مگر آپ کہتے ہیں جناب ابو ذر کے جیسے خود ضعیف اور کمزور اسی طرح اس کا اونٹ بھی کمزور ترین. تو جگہ سرکار کا حق کروانا ہے، سرکار کی عمر ہو رہی ہے. اچھا میں کوشش کرتا ہوں اپنے اونٹ کو چارہ ڈالتا ہوں تاکہ کچھ اس میں طاقت آ جائے، کچھ بہتر ہو جائے، پھر میں کرتا. اس نے چند دن تاخیر اس لیے کی، یہ نہیں ہے کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، ایسی بات نہیں تھی. اونٹ کی کمزوری کی وجہ سے اونٹ نہیں تھا. چند دن چارہ ڈالا، پھر کمر ہمت باندھ لی، کہا چلو جیسا بھی ہے اب جانا تو ضرور ہے کیونکہ میرا محبوب چلا ہے، میں نے اس کے ساتھ پہنچنا ہے اور ہر حال میں پہنچنا ہے. تو چلا جا رہا تھا. تو اونٹ نے زیادہ سفر نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ کمزور تھا. آخرکار اونٹ کو چھوڑ دیا اور
اور پیدل روانہ، جس کے جذبے روانہ پیدل روانہ اور اتنا نہیں کریم اور کمزور تھا جناب ابوذر، مگر ایمان کا پکا تھا، بظاہر جسم کمزور تھا، خون سے ہی کمزور تھا، آج بڑا نہیں کریم بندہ، مگر جذبے جوان چلتا رہا، پیدل چلتا رہا۔ آخرکار دیکھا اتنی زیادہ زمین آگ برس رہی ہے، آسمان سے بھی جیسے آگ برس رہی ہے، تو اب کیسے جانا تو ضرور ہے۔ دیکھا کہ اچانک ایک بادل نمودار ہوا، تھوڑی سی بارش برسی اور اس جگہ پتھر کے درمیان سے اپنے پاس اس کے پاس پتھر تھا، اس نے پانی لے لیا، تھوڑا سا تھا اور پانی لے لیا، پیاسا بہت تھا۔ اچھا آگے سرکار کے ساتھ جو فوج تھی ان کا جائزہ تھے، وہ کس حال میں تھے؟ وہ بھی بہت پیاسے چلے جا رہے تھے۔ اللہ کے حکم سے اچانک ایک بدلی نمودار ہوئی، بادل نمودار ہوا، بارش برسی اور انہوں نے سیلاب ہو کر پانی پیا اور آگے چل پڑے۔ جب اپنے موجودہ مقام پر پہنچے، جب اس تبوک کی جگہ پر، اللہ کے رسول کو تو پتا تھا، ہم جیسے لوگوں کو بتانے کے لیے کیا فرمایا، کیا ابوذر نہیں پہنچا، ابوذر نہیں پہنچا، پھر فرمایا رحم اللہ یمشی وحدہ یموت وحدہ ویبعث وحدہ۔ اللہ ابوذر پر رحم فرمائے، تنہا چلتا ہے، تنہا مرے گا اور تنہا ہی دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کچھ دیر گزری کہ ایک صحابی نے دیکھا سرکار کچھ پریشانی محسوس ہو رہی ہے، کوئی بندہ ہے۔ سرکار نے کہا کون ہوگا؟ ابوذر ہی ہوگا، اور کون ہو سکتا ہے؟ تو دیکھا کہ ابوذر تھا، دوڑ کے پہنچا سرکار کے دیدار کے لیے، سرکار نے گلے لگایا، اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ گر پڑا، بے ہوش ہو گیا۔ جب اٹھا سرکار نے فرمایا، سرکار نے خود اس کی جسم کے ساتھ، کمر کے ساتھ اس کا اثاثہ تھا، سامان تھا، فوٹو اتارا، عظمت دیکھی، یہ ہے صحابی۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سامان اتارا، اس کی کمر سے، جناب ابوذر کی کمر سے، اور گلے لگایا اور دعائیں دی، اور یہ اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ یہ بڑا بے ہوش ہو گیا۔ پھر اٹھا تو سرکار فرماتے ہیں ابوذر تیرے پاس تو پانی تھا، پھر پیاسا، تیرے پاس پانی بھی تھا اور پھر پیاسا؟ کہا سرکار ایک جگہ میں نے دیکھا کہ پتھر کے درمیان، پتھروں کے درمیان پانی موجود تھا، بارش والا بہترین ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی، تو میں نے اس برتن میں لے لیا اور اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ میں پیدل تھا، سواری میرے نے جواب نہیں دیا، وہ جو کر نہیں سکتی تھی، پیدل تھا، اپنے ہاتھوں میں اس برتن کو لیا، اس خیال سے کہ میں نہیں پیوں گا، میں اپنے محبوب کو پلاؤں۔ پھر اتنے دوسری آدمیوں کے لیے ایسا کرنا چاہیے جس کی تبلیغ ہے۔ آج لبنان کیا ہے؟ جب لبنان میں جو تبلیغ کی ہے، شام میں تبلیغ کی ہے، جناب ابوذر نے للکارا ایسے
چاہے وہ پہلے کی خلافت ہو، چاہے دوسرے کی خلافت میں کسی کا نام نہیں ہوگا، چاہے تیسرے کی خلافت ہو، چاہے نہیں مطلب بدل سکتا۔ اور پھر تیسرے نے شام بھیج دیا، میں بات کو خبر ہوں، شام بھیج دیا کہ یہاں کسی کو چین نہیں لینے دیتا، یہ اتنا تگڑا ہے، بظاہر غریب ہے، کمزور ہے، مگر بہت اتنی تیز ہے، اتنا کھڑا اور سچا ہے، اتنا متقی اور پرہیزگار ہے، اتنا نڈر ہے، ڈرتا ہی نہیں کسی سے۔ ہاں علی والا نہیں ڈرتا، جو پکا اور سچا اور کھڑا علی والا ہو۔ کیوں؟ قدیم کے دن سے وہ موالی علی تھا، علی کی ولایت کرنے والا تھا، دل میں ڈرنے والا نہیں تھا، کسی حکومت سے نہیں ڈرا، نہ پہلے دور میں، نہ دوسرے دور میں، نہ تیسرے دور میں، نہ امیر شام سے کسی سے نہیں ڈرا۔ تو تیسرے نے بھیج دیا شام، کہا کہ اس سے دان چھوڑو ہماری، یہ ہمیں ذلیل کرتا ہے، دربار میں آ جاتا ہے، مسجد نبوی کا دروازہ ہوتا ہے اور حدیث بیان کرتا ہے، ہمیں ڈراتا ہے، ہمیں ایسے ایسی بات وصیت کرتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، اور قرآن پڑھ رہا ہے اور حدیث پڑھ رہا ہے۔ شام بھیج دیا، شام والے نے کیا کیا؟ اس نے پہلے دن ہی درہم اور دینار کی تھیلیاں بھیجی۔ بندوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ کسی بندے کو شکر کرانا ہے، پیسہ دے دو لگے، تو جس کے ہاتھ امیر شام نے تھیلیاں بھیجی تھی، جناب ابوذر نے ہاتھ نہیں لگایا، جناب ابوذر نے ہاتھ نہیں لگایا، کہا میرے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ یہ کس نے بھیجی ہے؟ اس نے بتایا ہے، اسی وقت غریبوں میں بانٹو، میرے لیے حرام ہے۔ پھر وہاں اتنی تبلیغ کی کہ وہ تنگ آ گیا، اور اس نے امیر شام نے کیا کیا؟ ایک اونٹ پر سوار کر کے، جس پر اوپر کچاوا وغیرہ کچھ نہیں تھا، باندھ دیا، اور پھر ایک بندہ پیچھے لگا دیا جو مارتا مدینے تک لے گیا۔ جی مدینہ جب پہنچے تو ایسے لگتا تھا جیسے سب موسیقی کے ساتھ، اتنا مارا۔ جی یہ جناب ابوذر کے ساتھ شروع کیا گیا، اور نبضہ میں قیام تھا، مدینہ سے باہر نبضہ ایک خشک ترین علاقہ، صحرا، جس میں گھاس وغیرہ بھی نہیں تھی، اگر گھاس بھی تھی تو وہ زہریلی تھی، اسی زہریلی گھاس کو اپنے جانوروں کو بھی رکھتے، ان کو کھلاتے اور خود بھی وہی کھاتے، اپنے بیوی بچوں کو بھی، حتیٰ کہ وقت آخر آ گیا اور اللہ کے رسول کا فرمان ہمیشہ سے سچا ہے اور سچا رہے گا، جیسے فرمایا تھا اللہ ابوذر پر رحم فرمائے، یمشی وحدہ، تنہا چلتا ہے، یموت وحدہ، تنہا مرے گا، ویبعث وحدہ، اور تنہا ہی مبعوث ہوگا۔ بیٹا انتقال کر گیا اور بیوی اور بچی کا ایک غلام لگ گیا، ان کو نصیحت اور وصیت کی کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ ابوذر کو تنہا تیرا انتقال ہوگا، اور وہ کا حکم کے بعد اپنی بیوی سے اور غلام سے کہہ دینا کہ تیرے جیسا تیرا طاہر کو مومن کا انتقال ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، انتقال ہوا، تیرے جیسا تیرا طاہر کو رکھ دیں گے، اور کوفہ کی طرف سے ایک گروہ آئے گا جو ان کو ان کی نماز جنازہ بھی پڑھے گا اور ان کو دفن بھی کرے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بچی بھی بچ گئی تھی کہ بیوی کبھی انتقال ہو گیا، تو روایت نہیں ہے
تو پھر ان میں کون تھے؟ جناب عبداللہ بن مسعود صحابی رسول اور جناب مالک اشتر جیسی ہستیاں یہ موجود تھی. انہوں نے نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر کے اور بچی کو ساتھ لیا اور پھر آگے مدینہ